السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 10 خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی خبروں میں بات کریں گے سیاحتی مقامات کی دوبارہ بحالی پر، منشیات کے خلاف مہم، سیکیورٹی صورتحال، بڑے فراڈ کیس، عدالتوں کے فیصلے، حادثات اور ماحولیات کے خطرات جیسے اہم موضوعات بھی شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ چند اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے، لیکن سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروعات سب سے بڑی خبر سے۔ جموں کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے 14 سیاحتی مقامات دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ یہ مقامات گزشتہ سال سیکیورٹی خدشات کے باعث بند کیے گئے تھے، لیکن اب مکمل سیکیورٹی جائزے کے بعد انہیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کشمیر ڈویژن میں کھلنے والے اہم مقامات میں شامل ہیں یوسمرگ، دودھ پتھری، کوکرناگ پارک، پیر کی گلی، دوبجن، ٹولپ گارڈن، حجواس گلیشیئر اور وولر جھیل کے علاقے، جبکہ جموں ڈویژن میں دیوی پنڈی، مہو منگت اور مغل میدان شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گریز اور بنگس جیسے علاقوں کو برف ہٹانے کے بعد کھول دیا جائے گا۔ کپوارہ کی خوبصورت بنگس ویلی کھلنے پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے روزگار بڑھے گا اور علاقہ سیاحت کے نقشے پر مزید نمایاں ہوگا۔ ادھر ضلع شوپیاں کے دوبجن علاقے میں آج دوسرا ونٹر کارنیول منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں برفانی کھیل، ثقافتی پروگرام اور مقامی کھانوں کی نمائش شامل ہوگی، جس کا مقصد علاقے میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ بات کرتے ہیں مغل روڈ کی بحالی کے حوالے سے۔ شدید برف باری کے بعد مغل روڈ کو دوبارہ کھولنے کے لیے برو کی ٹیمیں 15 فٹ تک برف ہٹا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق یہ اہم شاہراہ رواں ماہ کے آخر تک کھولی جا سکتی ہے۔ قومی شاہراہ کے حوالے سے خبر۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ محدود ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے، لیکن لینڈ سلائیڈنگ اور برف کے باعث سفر مشکل ہے۔ حکام نے دن کے وقت سفر کی ہدایت دی ہے۔ اگلی خبر ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت بنیادی ڈھانچے کے منصوبے جلد مکمل کرنے کے لیے سرگرم ہے تاکہ عوام کو براہ راست فائدہ ملے۔ شاہپور کنڈی ڈیم کے حوالے سے وزیر آبی وسائل نے اعلان کیا ہے کہ ڈیم مکمل ہونے کے بعد راوی کا اضافی پانی پاکستان کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ مقامی آبپاشی میں استعمال ہوگا۔ اگلی خبر کتابوں پر پابندی کے حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ہائی کورٹ نے کتابوں کی ضبطی کے خلاف کیس میں حکومت کو جواب کے لیے مزید وقت دے دیا ہے۔ درخواست گزاروں کا کہنا ہے پابندی اظہار رائے کی آزادی کے خلاف ہے۔ اگلی خبر مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ نئے قوانین کے مکمل نفاذ کے بعد سزا کی شرح 80% تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر داخلہ نے دہشت گردی ختم کرنے کا ہدف بھی رکھا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 2029 تک جموں کشمیر میں دہشت گردی مکمل ختم کرنے کا ہدف ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جموں میں جوینائل ہوم سے 3 قیدی فرار ہو گئے، جن میں 2 پاکستانی شہری بھی شامل ہے۔ پولیس نے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ کپوارہ میں فوجی افسر نے انسدادی دہشت گردی تیاریوں کا جائزہ لیا اور فورسز کو بر وقت چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اگلی خبر فوج نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ میں نئی ٹیکنالوجی پیش کی جو نگرانی، ڈیٹا تجزیہ اور فیصلہ سازی میں مدد دے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پولیس نے سائنسی تحقیقات کو مضبوط بنانے کے لیے فنگر پرنٹ بیورو میگزین کا اجرا کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سماجی مسائل اور عوامی خبروں کی اور۔ سب سے پہلے منشیات کے حوالے سے خبر۔ حکومت نے 10 اضلاع میں ڈرگ ایبیوز پر بڑا سروے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی سرکل آف کیریئر پروگرام کے تحت 600 کاؤنسلرز کو تربیت دی گئی ہے۔ ملازمین کے احتجاج کے حوالے سے خبر۔ سری نگر میں ڈیری ویجرز نے ملازمتیں مستقل کرنے کے لیے احتجاج کیا اور واضح پالیسی کا مطالبہ کیا ہے۔ اگلی خبر بڑگام کے کسان زمین کے اضافی معاوضے کے لیے اب بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گلیشیئر کے حوالے سے خبر۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خطے کے 30% گلیشیئر ختم ہو چکے ہیں اور پانی کا بحران بڑھ سکتا ہے۔ حادثات اور جرائم کے حوالے سے خبر۔ جموں کشمیر پولیس نے ایک بڑے آن لائن سرمایہ کاری فراڈ کیس کا پردہ فاش کیا ہے، جس میں تقریباً 210 کروڑ روپے کے فنڈز کا دھوکہ شامل ہے۔ اس کیس میں ڈاکٹر مورفین کے نام سے معروف ڈاکٹر ایکانت یوگ دت کو گرفتار کیا گیا ہے، جو مرکزی ملزم ہے۔ پولیس نے اب تک 9 افراد کو گرفتار کیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہے۔ ادھر پوچھ میں کار خے میں گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ چاڈورہ میں حادثے میں کمسن بچی جان سے گئی۔ نظر ڈالتے ہیں چند قومی اور بین الاقوامی خبروں پر۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون آج بھارت کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ممبئی میں صدر سے ملاقات کریں گے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں 2 روزہ قومی کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا۔ مقررین نے خطاب میں کہا کہ خوشحال ہندوستان کی تعمیر کے لیے اختراعی سوچ ضروری ہے۔
وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور ان کے کینیڈین ہم منصب نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور شراکت داری کے نئے مواقع پر بات چیت کی۔ جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے 14 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بڑے آپریشن کے بعد شام کی جیلوں میں قید داعش کے 5000 سے زائد جنگجوؤں کو عراق منتقل کرنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اور آخر پر یہ خبر کہ امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دسمبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اگر ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک رسائی ممکن نہ ہو سکی تو وہ ایران کے میزائل پروگرام کے خلاف اسرائیلی حملوں کی حمایت کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک روز اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔